اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اسلامی بینکنگ کے حوالے سے ہماری آپ کے ساتھ گفتگو چل رہی تھی اور آج کی گفتگو کا عنوان ہے اصالت الصحہ، یعنی بینکنگ معاملات میں اور بینکنگ ٹرمز میں اصالت الصحہ کا جریان، یعنی یہ قاعدہ جو ایک فقہی قاعدہ ہے یہ بینکی اصطلاحات میں کیسے استعمال ہوتا ہے۔ ایک مشہور فقہی قاعدہ ہے اور وہ فقہی قاعدہ اصالت الصحت کے عنوان سے معروف ہے۔ اس قاعدے سے مطلب اور اس قاعدے سے مراد یہ ہے کہ دو یا دو سے زائد افراد کے درمیان ہونے والا ہر معاہدہ اس وقت تک صحیح ہے جب تک اس معاہدے کے بطلان پر ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہ ہو، یعنی جب بھی ہمیں اس معاہدے کے صحیح ہونے پر شک ہو تو ہم قاعدہ اصالت الصحت جاری کریں گے اور کہیں گے کہ یہ معاہدہ، یہ ایگریمنٹ درست ایگریمنٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایگریمنٹ جو ہے یہ بنیادی اصولوں کے مطابق ہے، یعنی عدالت پر مشتمل ہے، اس معاہدے میں اخلاقیات کی رعایت کی گئی ہے، اسلامی قوانین پر آزادی کے ساتھ عمل کیا گیا ہے، اسلامی قواعد و ضوابط کی معلومات کے بعد یہ ایگریمنٹ تدوین کیا گیا ہے۔ پھر اس ایگریمنٹ میں حرام خوری سے اجتناب کیا گیا ہے، سودی معاہدوں سے اجتناب کیا گیا ہے، غرر اور ضرر سے اجتناب کیا گیا ہے، معاہدے کے دونوں طرفین بالغ ہیں، رشید ہیں، معاہدے پر اختیار رکھتے ہیں، عقد کی ماہیت سے واقف ہیں اور قصد کی ماہیت سے بھی واقف ہیں۔ اب ایسی صورت میں جب یہ آپس میں معاہدہ کریں گے تو اگر ہمیں یہ شک ہو کہ یہ معاہدہ درست ہے یا معاہدہ درست نہیں ہے تو ہم اصالت الصحت کا سہارا لیں گے اور کہیں گے کہ یہ معاہدہ درست ہے۔ اس وقت تک درست ہے جب تک اس معاہدے کے بطلان پر ہمارے پاس کوئی قابل توجہ اور قابل یقین دلیل نہ ہو۔ پس اصالت الصحت کا مطلب کیا ہے؟ اصالت الصحت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی فرد کے عمل پر ہمیں شک ہو کہ کیا یہ عمل تامل اجزاء و شرائط انجام پایا ہے یا انجام نہیں پایا تو یہاں ہم اس عمل کو صحت پر حمل کریں گے۔ ہمارے پاس صحت ہے جو مترادف ہے تمام کی اور ہمارے پاس فساد ہے جو مترادف ہے ناقص کا۔ عبادات اور معاملات کے باب میں تامل اجزاء و شرائط کو صحیح کہا جاتا ہے اور ناقص الاجزاء و شرائط کو فاسد اور باطل کہا جاتا ہے۔ پس جب ہمیں کسی بھی ایگریمنٹ کے صحیح اور باطل ہونے پر شک ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ اصالت الصحت جاری کی جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ ایگریمنٹ تام الاجزاء و شرائط ہے، درست ہے۔ یہ نہایت ہی ایک مفید اصل ہے اور فقہی قاعدہ ہے کہ جس کا بینکنگ ٹرمز میں بہت زیادہ استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی اجناس کی مارکیٹ میں یا ورکنگ مارکیٹ میں، کرنسی مارکیٹ میں اور اس قسم کی جتنے بھی ایسی جو ہے وہ اقتصادی ٹرمز ہیں کہ جن میں روز بروز جدید جو ہے وہ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، تو ان تمام ٹرمز کے اندر ہمارے لیے اصالت الصحت کا جریان نہایت ہی مفید واقع ہو سکتا ہے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام وہ معاہدے درست ہیں جب تک ان کے باطل ہونے کے بارے میں ہمارے پاس کوئی دلیل اور ہمارے پاس کوئی ثبوت موجود نہ ہو۔ اب یہاں پر عزیزان آپ دیکھیں، ہم ایک مثال دیتے ہیں بینکنگ ٹرمز کی کہ جس کو میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں۔ مثلا مرابحہ کریڈٹ کارڈ، یہ ایک جدید اصطلاح ہے کہ ہم ایسے کریڈٹ کارڈز کو جو ہے وہ تدوین کرتے ہیں جو عقد مرابحہ کی بیس پر تیار کیے گئے ہیں۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بینک خود یا کسی کو اپنا وکیل مقرر کرتا ہے کہ وہ جا کر بینک کی طرف سے کسی جنس کو بازار سے اور مارکیٹ سے خریداری کرے۔ پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ بینک کی طرف سے کسی چیز کو خریدا جاتا ہے، پھر دوسرے مرحلے میں اسی چیز کو بینک کی طرف سے جو ہے وہ قسطوں پر فروخت کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ معاہدہ کیا درست ہے یا درست نہیں ہے؟ تو یہاں پر ہم اصالت الصحت جاری کریں گے اور کہیں گے کہ یہ معاہدہ بالکل درست ہے۔ بس اس ترتیب سے بینک ایک ایسا کریڈٹ کارڈ جاری کرتا ہے کہ جس کریڈٹ کارڈ میں بینک اس کریڈٹ کارڈ ہولڈر کو اپنا وکیل بناتا ہے
کہ میری طرف سے جا کر مارکیٹ سے ایک گاڑی خرید لو. یہ کارڈ ہولڈر جاتا ہے مارکیٹ میں اور بینک کی طرف سے ایک گاڑی کو خریداری کرتا ہے. ابھی یہ گاڑی بینک کی ملکیت میں ہے. یہ گاڑی اس نے خریدی ہے بینک کی ملکیت میں، اور پھر دوسرے مرحلے میں وہ شخص اسی گاڑی کو عقد مرابحہ کی بیس پر اپنے آپ کو قسطوں پر فروخت کرتا ہے بینک کی وکالت میں. بس اس شخص نے در واقع دو کام کیے ہیں. پہلا کام یہ کیا ہے کہ جو ہی اس نے اس کارڈ، اس دکان کی جو دستگاہ ہے اس کے اندر اس نے اپنا یہ کارڈ ڈالا ہے، اور جیسے ہی اپنا پن کوڈ اس میں لگایا ہے تو اس نے در واقع دو عمل انجام دیے ہیں. پہلا عمل اس نے یہ کیا ہے کہ اس گاڑی کو بینک کی وکالت میں خریدا ہے، یہ ایک کام. دوسرا کام، اسی گاڑی کو بینک کی وکالت میں عقد مرابحہ کے تحت خود کو قسطوں پر فروخت کیا ہے. تو اب یہ معاہدہ کیا درست ہے یا درست نہیں ہے؟ تو اصالت الصحت جاری کی جائے گی اور کہا جائے گا کہ یہ تمام معاملہ جو ہے وہ تام الاجزاء والشرائط ہے، اور اصالت الصحت کی بنیاد پر یہ معاملہ درست ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی خدشہ پایا نہیں جاتا ہے. تو عزیزان، آپ دیکھیں مختلف بینکنگ ٹرمز ہیں کہ جس کے اندر اصالت الصحت کو ہم جاری کر سکتے ہیں. آج کل کے روزمرہ معاملات میں بینک مختلف قسم کے معاملے ایگریمنٹس کرتا ہے، تو ان ایگریمنٹس پہ اس اصالت الصحت کو جاری کر سکتے ہیں بشرطے کہ وہ بنیادی شرائط کے حامل ہوں، یعنی ان میں سود نہ ہو، ان میں اکل مال بالباطل کا شائبہ نہ ہو، اور دیگر جو شرائط ہم معاہدوں کے عمومی قوانین ہم آپ کی خدمت میں پہلے بیان کر چکے ہیں، وہ شرائط اگر وہ معاہدہ پہلے سے حامل ہے تو اب اگر ایک ایگریمنٹ ان تمام شرائط کے ساتھ ہوا ہے، ہمیں شک ہو رہا ہے کہ یہ ایگریمنٹ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، تو یہاں پر اصالت الصحت جاری کریں گے اور کہیں گے کہ یہ ایگریمنٹ تام الاجزاء والشرائط ہے اور بالکل اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے. یہ ایگریمنٹ اس وقت تک صحیح رہے گا جب تک اس کے باطل ہونے کے اوپر ہمارے پاس قرآن و سنت سے کوئی دلیل موجود نہ ہو. ہمارے ساتھ رہیے گا، بینکنگ ٹرمز پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.